آج کے ویڈیو میں سوال نمبر 51 سے شروع کریں گے ہم لوگ، کیونکہ کل کے ویڈیو میں سوال نمبر 1 سے لے کے 50 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو سوال نمبر 51 ہے آپ کا، افسانہ فرار کے مصنف کون ہیں؟ افسانہ فرار کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کا جو شمار ہے وہ اردو ادب کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ کس چیز کے؟ نفسیات کے، اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے، یعنی فرار کے علاوہ ایک اور انوکھی مسکراہٹ بھی انہی کی تخلیق ہے۔ انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کا اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ کون سی؟ انوکھی مسکراہٹ، جو ان کی افسانہ ہے۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیات کی نوعیت کی ہیں۔ چلیے، تو سوال نمبر 51 یاد رکھیے کہ فرار جو ہے وہ سید محمد محسن کی تخلیق ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ انوکھی مسکراہٹ بھی سید محمد محسن کی ہی تخلیق ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سید محمد محسن کی جو پیدائش ہے وہ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید، اور ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 میں ہوئی۔ سوال نمبر 52 دیکھتے ہیں، محاورہ۔ اب یہاں محاورہ سے پوچھا گیا ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑنا، آنکھوں پر پردہ پڑنا کے کیا معنی ہے؟ تو اب اس کے معنی آپ کو بتانا ہے کہ آنکھوں پر پردہ کب پڑ جاتا ہے؟ جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ غفلت کا مطلب ہوتا ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے اور وہ غافل ہو کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو غافل ہونا، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، غافل ہونا۔ جیسے ابھی آپ کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ابھی آپ ایگزام کی تیاری نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایگزام تو بہت قریب ہے، آپ لوگ تیاری کر بھی رہے ہوں گے۔ تو آنکھوں پر پردہ پڑنا یعنی وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کی ایگزام کا جو ڈیٹ ہے وہ قریب ہے، لیکن ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو یہ محاورہ وہاں پہ صادر آپ کا ہو جائے گا۔ تو آنکھوں پر پردہ پڑنے کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا۔ سوال نمبر 53 دیکھیے، اڑتی چڑیا کو پہچاننا۔ اڑتی چڑیا کو پہچاننا کا جو معنی ہے وہ معنی ہے اصل بات کو بھانپ لینا۔ یعنی اصل بولتے ہیں نا کہ میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، مطلب یہ کہ اڑتی چڑیا کو پہچان لیتا ہوں، یعنی اصل بات کو بھانپ لیتا ہوں۔ سوال نمبر 53، افسانہ کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ کے تخلیق کار کون ہیں؟ جو کٹی ہوئی شاخ کے جو تخلیق کار ہیں وہ ہیں قمر جہاں، ڈاکٹر قمر جہاں ان کی تخلیق کار ہیں۔ ڈاکٹر قمر جہاں کی جو پیدائش ہے وہ 1951 یا 1952 میں ہوئی، 1951 یا 1952 میں ہوئی، اور ان کی پیدائش جو کہاں ہوئی ہے؟ صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور میں، صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور میں، یاد رکھیے۔ اور اسی گاؤں کو ان کے آبائی وطن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام، ان کے بھی والد کے نام کے آگے سید تھا، اور ان کے بھی والد کے نام کے آگے سید ہے۔ ان کے جو والد ہیں وہ ہیں سید عطاء الحق، سید عطاء الحق، یاد رکھیے، سید عطاء الحق۔ سوال نمبر 54، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول جو ہے وہ آپ کا انگریزی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 55، گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اب سوال نمبر 56 دیکھیے، لیل کا متضاد کیا ہے؟ اب نے سنا ہوگا لیل و نہار، لیل و نہار۔ لیل و نہار کا مطلب دن اور رات، تو دن اور رات جو ہے یہ متضاد ہے۔ کیا ہے؟ متضاد۔ اب یہاں پہ پوچھا کیا جا رہا ہے؟ متضاد پوچھا جا رہا ہے، تو لیل کا جو متضاد ہو جائے گا وہ نہار ہو جائے گا۔ بھلے ہی نہار کا معنی دن ہوتا ہے، یہاں پہ ہے، اور لیل کا معنی رات ہے،
لیکن جو اصل ہوگا وہ آپ کا لیل و نہار، یعنی نہار جو ہے اس کا متضاد ہے۔ سوال نمبر 57، شہرت یافتہ کے کیا معنی ہیں؟ شہرت یافتہ یعنی مشہور و معروف، مشہور و معروف۔ سوال نمبر 58، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب منعقد ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو 2007 میں ہوئی تھی، 2007 میں ہوئی تھی۔ ذیل میں مترادف الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ مترادف الفاظ، مترادف یعنی الفاظ انیک ہوں، یعنی شبد انیک معنی ایک، تو اسی کو بولتے ہیں مترادف، یعنی لفظ تو الگ الگ ہیں لیکن معنی سیم ہے۔ جیسے لیل و نہار ہے یہاں پہ، تو یہ آپ کا متضاد ہو جائے گا، ایک معنی کے لیے دونوں نہیں ہیں۔ صبح شام یہ دونوں الگ الگ معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ رسم و رواج، یہ آپ کا آپشن سی جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا، یعنی رسم و رواج یہ دونوں ایک ہی معنی کے ہیں، رسم اور رواج دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور آفتاب و مہتاب یعنی چاند، سورج اور چاند، یہ بھی آپ کے متضاد میں سے ہے۔ یہ تینوں آپ کا جو ہے یہ متضاد ہیں، آپشن اے، بی اور ڈی۔ آپ کا سی جو ہے وہ مترادف میں سے ہے جس کے دونوں کے معنی سیم ہیں۔ سوال نمبر 60 دیکھیے، چک بست کا انتقال کب ہوا؟ تو چک بست کا جو انتقال ہے وہ 1926 میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1926 میں۔ اب چک بست کا جو انتقال ہے وہ کس بیماری سے ہوا؟ تو چک بست کا انتقال جو ہے وہ دماغ پر فالج پڑنے کی وجہ سے ہوا۔ سوال نمبر 62، چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست ہے، پنڈت برج نارائن چک بست۔ سوال نمبر 63، اقبال کو کس صدی کا مقبول ترین شاعر مانا جاتا ہے؟ اقبال کو کس صدی کا مقبول ترین، صدی یعنی 100 سال کو بولتے ہیں، 100 سال کو صدی کہا جاتا ہے، تو اقبال کو جو صدی کا شاعر یعنی 20ویں صدی کا مقبول شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آپ ہی کی کتاب سے اخذ کیے ہوئے ہیں، ماخوذ ہیں۔ یہ تمام سوالات جو ہیں کس سے ہیں؟ آپ کی کتاب، جس کتاب کا نام ہے درخشاں، اس کتاب سے ہی ماخوذ ہیں۔ اسی لیے آپ زور و شور سے ان تمام سوالات کو رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے اور بھرپور طریقے سے ایگزام کی تیاری کیجئے۔ سوال نمبر 64، جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش جو ہے وہ کب اور کہاں ہوئی؟ تو 5 دسمبر 1928 کو عیسیٰ خیل، ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں ہوئی، جو ابھی پاکستان میں ہے۔ جگن ناتھ کی جو پیدائش ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی، لیکن آزادی کے بعد وہ انڈیا ہی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر آخر میں یہ جموں یونیورسٹی کے اردو کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ سوال نمبر 65، انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ تو انڈیا گیٹ جو ہے وہ نظم ہے جگن ناتھ آزاد کی۔ انڈیا گیٹ جو ہے وہ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے۔ ایک سوال آپ کے لیے، انڈیا گیٹ جو ہے وہ جگن ناتھ آزاد کی تو نظم ہے، لیکن انڈیا گیٹ ہے کہاں اور اس کے بنانے والے کون ہیں؟ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ انڈیا گیٹ کہاں ہے اور اس کے بنانے والے کون ہیں؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ سوال نمبر 66، جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کے جو والد کا نام ہے وہ ہے تلک چند محروم۔ سوال نمبر 67، اردو میں ناول نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ اردو میں ناول نگاری کا جو آغاز ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے، جس کی کتاب کا نام ہے بنات النشر، توبۃ النصوح وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 68، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوال آپ کو دوسرے طریقے سے پوچھ لیا گیا کہ 4 مصرعے والے شعر کو کیا کہا جاتا ہے، تو رباعی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 69، نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نظم کی 3 قسمیں ہیں، معرہ نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، آزاد نظم اور پابند نظم۔ یہ 3 نظم کی قسمیں ہیں، معرہ نظم، آزاد نظم اور پابند نظم۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पैदाइश है कब और कहाँ हुई, मान लेते हैं यहाँ पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पैदाइश है वो 1891 में हुई, महाराष्ट्र में हुई थी। मराठी ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। ये तमाम सवालात बहुत ही ज़रूरी सवालात हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। VIP क्वेश्चंस हैं, तमाम सवालात को देख करके आपके लिए ये सवाल लाए गए हैं ताकि इन्हीं के मुताबिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा 30 सवाल और मारूज़ी सवाल बनेंगे, फिर आपके मुख्तसर सवालात का सिलसिला शुरू हो जाए।